بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں دیوبند کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شیخ الاسلام کہنا صحیح نہیں۔ شیخ الاسلام جو شان ورشا سے کہتے ہیں، ان شرح بخاری میں کئی مقام پر کہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ شیخ الاسلام ہے، کوئی کہے یا نہ کہے۔ جو ان کو نہیں کہتے وہ جانتے نہیں انہیں۔ ڈاگئی مولانا کو میں نے کہا کہ آپ نے البصائر میں کیا کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، جو امام ابو حنیفہ کے سر پر و عزت پر مناظرہ کر رہے تھے، اور ابن مطہر ہلی کو دنیا احناف جواب نہیں دے سکتی تھی، جو امام اعظم کو کہتا تھا اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان۔ ابن تیمیہ نے مسجد خیف میں اس کو گھیرا اور ایسا شرمندہ کیا کہ اسی مجلس میں مردار ہو گیا ابن مطہر ہلی۔ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ترکی میں بادشاہ تھا خدائے بندہ۔ خدائے بندہ پکا حنفی اہل سنت والجماعت تھا، اور اس نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ اب بادشاہ جب ملکہ کو طلاق دے تو خانہ تو ویران ہو جائے گا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ چاروں ائمہ اور ان کے اتباع نے بادشاہ کو کہا کہ گنجائش نہیں ہے، درمیان میں حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس زمانے میں ابن مطہر ہلی ایک عالم تھا روافظ کا، بہت زبان دراز تھا، بہت مکار اور عیار تھا۔ وہ بادشاہ تک پہنچا اور اس نے کہا یہ تو ایسے ابو حنیفہ و مالک اور شافعی و احمد کے ڈکوسلے، اہل بیت جو اصل رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ان کے نزدیک 3 طلاق ہوتی ہی نہیں۔ نظام الدین شافی وہ گفتگو کے لیے آیا دربار میں۔ نظام الدین بہت اچھا عالم تھا اور بہت بڑا فقیہ تھا، لیکن وہ مناظر نہیں تھا، اور وہ ابن مطہر ہلی کی چالاکی نہیں سمجھا، اور گفتگو کے اندر ابن مطہر ہلی غالب آیا، اور ثابت کیا گیا کہ مذہب اہل بیت میں طلاقات ثلاثہ واقع نہیں ہے۔ لہذا بادشاہ کی بیوی دستور منکوحہ ہے اور نکاح برقرار ہے، اور طلاق حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نظام الدین شاشی اتنا بڑا عالم تھا کہ ان کی شکست فاش کا سن کر علماء سارے کے سارے گھبرا گئے، چاروں مذہب کے، اور انہوں نے بھی ہمت ہاری۔ ابن مطہر ہلی کو خدائے بندہ نے شیخ الاسلام بنایا ترکیہ کا، اور خطبے سے ابو بکر عمر و عثمان کا نام نکالا، اور ائمہ اطہار اہل بیت ائمہ کے نام ڈالے، اور ٹھیک ٹھاک سلطنت جو ہے وہ روافظ ہو گئی۔ اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا، اور شاہی گھوڑوں پر اور اونٹوں پر کتب خانہ ہوتا تھا۔ اب ابن مطہر ہلی جو ہے اس کا تکبر اور شیطان اور بڑھ گیا۔ بادشاہ جب حج کے لیے گیا 725 میں، تو وہاں اعلان ہوتا تھا اکفر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ النعمان، سب سے بڑا کافر دنیا کا ابو حنیفہ ہے۔ 726 میں جب اعلان ہو رہا تھا، 727 میں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بما تلامیذ کے ذہبی اور ابن قیم کے، ابن کثیر کے آ چکے تھے، حج میں موجود تھے۔ اس نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی، اعلان کس طرح کا ہو رہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہی ابن مطہر ہلی ہے، اور ترکیہ بادشاہ اس سے متاثر ہوا ہے اور واقعہ پورا سنا ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا اس کو روکو، اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں، اس سے میں سب کچھ بلا دوں گا۔ چنانچہ مسجد خیف میں شیخ الاسلام کے شاگرد آئے اور ابن مطہر ہلی کو کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو ایسا کہتے ہیں، ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ وہ راس الاجتہاد والتقوی ہے، ان سے اختلاف اجتہاد میں ہو سکتا ہے لیکن کفر و اسلام کا نہیں ہے، لہذا آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ابن مطہر ہلی کو مسجد خیف کے اندر روکا، اور شیخ الاسلام نے ان کے ساتھ شرائط طے کیے کہ
امام ابو حنیفہ اپنے قول سے کافر ہوگا، حنفیوں کے قول سے نہیں ہوگا. اور حنفی مذہب 3 چیزوں کا نام ہے، یا متون ہے، یا فتاوا ہے، یا ان کے معروف شاگردوں کے اقوال ہے. ابو یوسف محمد ظفر، اس کے علاوہ جو تم پیش کرو گے وہ حنفیت نہیں ہے، میں اس کو حنفیت نہیں مانوں گا. چنانچہ شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل پر اور ان کے مناقب پر. اس کے بعد ابن مطہر ہلی نے تقریر تو کر نہ سکا، کیونکہ نہ امام اعظم کے اقوال اس کو معلوم تھے، نہ شاگرد معروفین کے، اور نہ ہمارا متون اور فتاوا ایسا ہے، تو وہ بالکل بے بس سا ہو گیا. شیخ الاسلام نے 3 طلاق پر بھی تقریر کی اور کہا کہ اس میں اختلاف بعض صحابہ کا رہا ہے، اور کہا کہ اس میں اختلاف بعض صحابہ کا رہا ہے، لیکن جمہور کا مذہب وہی ہے جو 4 ائمہ کہتے ہیں. یہ فتاوا میں موجود ہے. فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ نے لکھا ہے کہ جمہوری امت و ائمہ 4 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی گفتگو سننے کے بعد جب دیکھا گیا تو ابن مطہر ہلی اپنی نوبت پر اٹھا نہیں، دیکھا گیا تو اس کا جان نکل گئی تھی. شیخ الاسلام نے ایسا مناظرہ کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے مناقب پر. اور ڈاگئی ملا اپنی کتاب البصائر میں ان کو میں نے کہا تھا پتشتہ کہاں سے لگی ہے، اور تو نے پوری زندگی ابو حنیفہ پر قربان کی. اور مسجد خیف میں بادشاہ دوبارہ سنی ہوا. تو شیخ کو اس وقت کہا گیا کہ یہ جو ابن مطہر ہلی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. تو شیخ نے کہا کہ وہ کتاب کہیں دے دو مجھے. وہ کتاب جو دربار میں بادشاہ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ باتیں ہیں اس میں. شیخ نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا اور حران جا کے اس کو مکمل کیا. اسی کا نام ہے نا منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. اور اس کتاب کے متعلق مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ.